الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت رفع الایدی علی المنبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو منبر کے اوپر خطبہ دیا جاتا ہے تو اس خطبے کے آخر میں دعا تمام مسلمانوں کے لیے کی جاتی ہے، اس دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ جو خطبے کے آخر میں عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے آخر میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ سے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اس موقع پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور یہ بشر بن مروان جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، اور خطبے کے دوران اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے ان کو اوپر فرمایا کہ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہلاک فرمائے، بددعا دی ان کے لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل نہیں تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ جب پڑھتے تھے تو خطبے کے دوران جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے۔ تو آپ نے بددعا دی کہ اللہ تیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہلاک کرے کہ تو نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ خطبے کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے تو اس دوران بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت دل میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ مانگ لیں، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ دل کے اندر جتنی مرضی لمبی دعائیں مانگے، لیکن وہ موقع اتنی لمبی دعاؤں کا تو ہوتا نہیں ہے، مختصر دعا کا وقت ہوتا ہے، امام صاحب چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہاتھ اٹھانے کا نہ وہ محل ہے نہ کسی امام کے لیے مناسب ہے کہ خطبے کے دوران آخر میں جو دعا کروائی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔